صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے یعنی نیاحہ جو چیختی چلاتی ہیں ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ میت پہ پیسے دے کے عورتوں کو رلواتے تھے، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ دور دور سے عورتیں بلوائی جاتی ہیں کہ یہ اچھا روتی ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت پہ روئے صرف آنسوؤں سے روئے، چیخ چلا کر نہیں۔ حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے۔ وفات پاتے ہیں تو آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی بیویاں جب روتی ہیں تو ان کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ ان کو سمجھایا کہ ان کو بولو کہ اپنی آوازیں پست کر لیں، اور جب دوبارہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان کے منہوں پر خاک ڈال دو، کہ ان کی بیویوں کا جو حضرت جعفر سے رشتہ تھا ہمارا تو اتنا قریبی رشتہ نہیں۔ جب ان کو اتنا چیخ چلا کر رونے کی اجازت نہیں ہے تو ہم کون ہیں؟ ذرا اس بات پہ غور و فکر کیجئے گا اور اپنی عقلوں کو کھولیے گا۔ گریبان کو چاک کرنا ہمارے ہاں حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر۔ دیکھیے شیعہ حضرات کا تو یہ مسلک ہے، وہ نہ ہی ہماری کتابوں کو مانتے ہیں نہ ہی ہمارے صحابہ کو مانتے ہیں، جبکہ ہم اپنے صحابہ، نبی کی سنت اور قرآن کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آپ لوگ ان کی چھوٹی چھوٹی بدعات کو لے کر اپنے دین میں جب شامل کریں گے تو وہ بدعات اتنی بڑھتی جائیں گی، پہلی نسل میں، دوسری نسل میں، جب تیسری نسل میں وہ منتقل ہوں گی تو وہ باقاعدہ شریعت بن جاتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے بھی ایسا کیا کہ اپنی کچھ ایسی بدعات کو ہماری طرف منتقل کیا جن کو ہم بھی کہیں نہ کہیں شریعت سمجھنے لگے تھے، لیکن پھر اپنی عقلوں کو ہاتھ مارا، دین کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، عقل لی اپنے اندر خود سے عقل لائی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید عقل والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو نصیحت کس کو کی جاتی ہے؟ نصیحت ہر غافل کو کی جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں غفلت پائی جاتی ہے، تو کوئی بھی انسان خود کو پرفیکٹ مت سمجھے۔ اب دیکھیں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا ہے، یہ بہت دردناک واقعہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تب اہل بیت کا کیا رد عمل تھا۔ ان کے رد عمل کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو جو اہل بیت بچ چکے تھے ہمیں ان کی ری ایکٹ کو دیکھ کر اس وقت اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کیا امام زین العابدین نے اپنے سینوں کو پیٹا تھا اور نوحے کیے تھے اور ایسے گریبان چاک کیے تھے اور خود کو اذیت دی تھی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم لوگ قبلے کی طرف منہ موڑ لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ غم اور تکلیف میں صبر کرو۔ تو یہ بھی بہت بڑا غم تھا اور بہت بڑی تکلیف تھی، اس پہ انہیں صبر کا حکم دیا گیا، نہ کہ پیٹنے اور چیخنے چلانے کا۔ تو یہ اتنی نارمل سی بات کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ جو تو اہل ایمان ہے اور اہل عقل ہیں ان کو تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی، لیکن جنہوں نے اپنے دلوں پر پتھر اور اپنی عقلوں پہ پتھر رکھ لیے ہیں ان کو ہم اگر کھول کر بھی سمجھا دیں تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے دل بالکل نرم نہیں ہوں گے، ان کی عقل بالکل نہیں کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تجھ تک صرف پہنچانا لکھ دیا ہے، نہ کہ گھول کر ان کے دماغوں میں ڈالنا۔ تو اب آپ دیکھ لیں آپ کون سی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مالک اللہ، ہم لوگوں کو صحیح اور بہترین دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو آپ اور آپ کے نبی اور قرآن مجید کے مطابق ہے، اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بدعت سے ہمیں دور رکھ، ہماری عقلوں کو کھول، ہمارے ایمان کو تازہ کر میرے مالک اللہ۔ ہم میں بہت کمیاں، بہت کوتاہیاں ہیں، اے میرے مالک اللہ تیری ہی ذات پرفیکٹ ہے۔ ہم لوگوں میں بہت سی کوتاہیاں ہیں جن کو ہم خود بھی کسی کے آگے بولنے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مالک اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے مالک اللہ ہمارے دلوں میں اپنا نور، اپنے نبی کا نور، اپنے قرآن کا نور بھر دے میرے مالک اللہ۔ ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، ایمان بالکل خراب حالت میں ہے۔ اے میرے مالک اللہ تو نے اگر ہمیں نہ سنبھالا تو میرے مالک اللہ کوئی در نہیں ہے۔ ارحم الراحمین
کوئی در نہیں ہے جہاں پہ ہم جائیں گے۔ اللہ پاک دنیا کی کوئی چھوٹی سی تکلیف ملتی ہے ہم بھلکنے لگتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اے میرے مالک اللہ، جب آخرت میں آپ اور آپ کے نبی کے سامنے ہم شرک کے بنڈال لے کر کھڑے ہوں گے، اے میرے مالک اللہ، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ ارحم الراحمین، ہمیں ہر اس دین سے، ہر اس علم سے بیزار کر دے جو تیرے اور تیرے نبی کے بغیر ہے۔ ارحم الراحمین، ہماری ان کوششوں کو قبول فرما۔ ارحم الراحمین، ہمیں قبول کر، جیسے اس دنیا میں کلمے کی توفیق عطا فرمائی ہے، موت کے وقت اور آخرت میں بھی کلمہ نصیب کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔